ہمارا آج کا ٹاپک سمدیہ کی کتاب کے بارے میں ہے۔ اس کا پورا نام للفوائد السمدیہ ہے۔ اس کتاب میں ہدایت النحو کی نسبت عبارات مختصر ہے، لیکن اس کے مطالب جو ہے نا وہ بڑے گہرے ہیں، بہت ہی زیادہ تشریح طلب ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کو ہدایت النحو پر اگر عبور حاصل ہے، کتاب اگر آپ نے پڑھ رکھی ہے، تو یہ کتاب حل کرنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں اس کی نموداری ہے ایک جو کہ ایران سے شائع ہوئی ہے، اگر وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ تو ہمارے پاس سابقہ پیپرز میں اس وقت ہدایت السمدیہ کے جو پیپر ہیں وہ ہمارے پاس 2012 کا پیپر بھی ہے، ہمارے پاس 2013 کا پیپر ہے، 2015 کا تجدیدی پیپر بھی ہے، 2015 کا سالانہ پیپر بھی ہے، 2016 کا سالانہ پیپر ہے، 2016 کا تجدیدی پیپر ہے، 2017 کا سالانہ پیپر بھی ہے، 2017 کا تجدیدی پیپر بھی ہے، 2018 کا سالانہ پیپر، 2018 کا تجدیدی پیپر، 2019 کا سالانہ پیپر، 2019 کا تجدیدی پیپر اور پچھلے سال 2021 کا پیپر شامل ہے۔ یہ ہمارے پاس بہترین اچھا خاصا یہ ہمارے پاس ذخیرہ ہے سمدیہ کے پیپر کا، جو آپ کو سابقہ پیپرز میں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اہم سوال کون کون سا ہے اور ہم نے ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایسے کریں کہ اس کی مروزی کو یاد کر لیں۔ جو سوالات بار بار آ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس میں انشائیہ سوال بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سمدیہ کا ترجمہ میرا تیار ہو چکا ہے، اس میں نے آخر میں نموداری بھی بنا کر دی ہے۔ ہر چیپٹر کے ہر سبق کے بعد اس کی ہر باب کے بعد ایک نموداری کا سکیچ بنایا ہے۔ انشاءاللہ وہ جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ٹاپک، یہ پیپرز، یہ میری کاوش اچھی لگے تو دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیگر دوستوں کو اور دیگر مدارس کے طلباء کو بھی بتائیے کہ اس چینل پر آپ کو ہر کتاب، چاہے وہ عوامل ہو اس سے لے کر رسائل مقاصد تک، انشاءاللہ ہر کتاب کے آپ کو سابقہ پیپرز ملیں گے۔ اور میں نے جو کچھ اپنی کاوش سے اس کے تشریحات، شروحات لکھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں ایسا ایسا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صرف وہ کمپوزنگ میں بہت دیر ہوتی ہے کیونکہ ٹائپنگ کرنی پڑتی ہے اور کسی اور سے کروا کے ان کو سیٹنگ کر کے پھر ان کی پروف ریڈنگ کر کے پھر ان کو بڑھانا پڑتا ہے، تو ذرا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس سلسلے میں سمجھیا کہ اگر آپ نے پیپرز کو اچھے طریقے سے حل کر لیا، سب سے پہلے اس کے میں ہوتا ہے آپ عبارت پر عبور حاصل کریں۔ آپ کو عربی قواعد کے لحاظ سے عبارت کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قواعد کا اجرا کیسے کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ بغیر اعراب کی عبارت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، کیا ہے۔ تو پھر ہی آپ کے پاس ایک اگلی کلاسز میں آپ عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلے 4 سال کی جو پڑھائی ہے وہ صرف گرامر کے اوپر زور دیتی ہے کہ آپ لوگوں کی عربی زبان، چونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، لہٰذا ہم کو یہ سیکھنی پڑتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ کو پہلے 4 سال بولنے کے لیے سکھایا جاتا ہے، اس لیے قواعد ناظرہ، قواعد تجوید، کہ آپ نے عربی زبان کو بولنا کیسے ہے، یہ آپ کو ہدایہ، سمدیہ اور عوامل، صرف میر آپ کو یہ پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ لفظوں کو اور فکروں کے سٹرکچر کو سمجھیں اور آپ گفتگو کو یا آپ جو ہے عربی زبان کے گرامر کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کے قابل ہوں اور اس کو سمجھ لیں، تاکہ جب فقہ کی کتاب لمحہ آپ شروع کریں تو آپ کو عبارت پر عبور حاصل ہونا چاہیے، اس سے آپ لفظ کو بھی سمجھیں، آپ فقرے کی نوعیت کو بھی سمجھیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے ایک اسم فعل حرف پر مشتمل عربی زبان کا ایک نچوڑ نکالا ہے، مختصر طور پر 3 پیجز کی شکل میں، انشاءاللہ وہ جلد آپ کو کمپوز کر کے دوں گا۔ تو انشاءاللہ اس میں آپ تمام عربی زبان کے اسماء، اس میں عربی زبان کے افعال، عربی زبان کے حروف، یہ ہر چیزیں آپ یوں سمجھ لیں، اس میں ہدایہ، سمدیہ، عوامل کے سارا نچوڑ میں نے نکال دیا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ جلدی دے دوں گا۔ یہ پیپرز آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کم حقوق کام آئیں گے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔